الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، ذوالقعدہ کی مناسبت سے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان دو اہم واقعات جو ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو سید الورا سے چل رہی ہے، اور سید الورا کے درس سے میں آپ کو وہ حالات اور واقعات بتا رہا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، وہ میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر پانی ختم ہو گیا تھا اور حضور علیہ السلام کی انگشتان مبارکہ سے پانی کے فوارے نکل پڑے تھے، اور پھر ایک کنویں کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے اپنا تیر دیا تھا کہ اس تیر کو جا کے کنویں میں گاڑ دو تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہی جیسے حضور کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کنویں سے وافر پانی سب کو عطا فرما دیا تھا۔ یہ واقعات آپ سن چکے ہیں، اس سے آگے بھی چلتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا خزا، اس کا ایک سردار، مختلف لوگ آ رہے تھے حضور علیہ السلام کے پاس۔ اصل میں مشرکین کو یہ ڈر تھا کہ شاید یہ مسلمان ہم پر مکہ میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام حملے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے مدینہ سے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ تفصیلی واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے۔ تو مشرکین اکا دکا آدمی اپنے جو جاسوس قسم کے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھیج رہے تھے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ حضور علیہ السلام کا کیا ارادہ ہے، کیا وہ جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں آ رہے، اس کے باوجود اس وقت تک مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ مشرکین ڈر رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، پھر بھی وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی کو وہاں پر خبر لانے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں بدیل خزا قبیلے کا سردار ہے، رئیس ہے، یہ بھی آیا۔ خزا قبیلہ کا رئیس بدیل ابن ورقا اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر مسلمانوں کا ہمدرد اور ان کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت
جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہم تو صرف عمرہ کرنے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ بدیل نے واپس جا کر اہل مکہ سے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی لڑائی کے لیے نہیں بلکہ عمرہ اور زیارت کے لیے آئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ ظاہر بات ہے جو بھی وہاں آتا تھا، مشرکین جس کو بھی بھیجتے تھے، وہ یہاں آ کے جب حالات دیکھتا تھا تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ واقعی یہ نہیں آئے ہوئے جنگ کے لیے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا نہ اور کوئی تیاری تھی جنگ کی۔ تو ظاہر بات ہے جو بھی آ کے دیکھ کے جاتا تھا اس نے یہی رپورٹ دینی ہوتی تھی جا کے کہ نہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن مشرکین ڈرے ہوئے تھے۔ اہل مکہ نے بدیل کو برا بلا کہا اور بولے اگر ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہ ہو تب بھی ہم ان کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، کیونکہ جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ محمد بزور طاقت مکہ میں داخل ہو گیا تھا اور ہم اسے روکنے سے قاصر رہے تھے۔ ان کا اپنا اندر کا یہ خوف تھا۔ بدیل کے بعد اہل مکہ نے مکرز کو بھیجا، اسے بھی جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر حلیس کو بھیجا گیا۔ حلیس مکہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل کا سردار تھا، بہت سارے قبائل اس کے زیر نگین تھے، ان قبائل کا یہ سردار تھا حلیس۔ اسے بھی جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ذبح کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لائے ہیں، وہی جو میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا، ہدی کے جانور جو 70 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے تھے۔ حلیس نے ہدی کے لیے نشان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام کا حال دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامتیں بڑھی ہوئی ہیں، اور سب کے سب احرام باندھے ہوئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک بے ساختہ کلمے ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر اس نے دیکھا، پھر کہا سبحان اللہ، ایسے بے ضرر لوگوں کو عمرے سے روکنے کا کیا جواز ہے؟ واللہ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ان کی طرف سے آیا ہوا تھا، لیکن یہاں آ کے دیکھیں نا کیسے وہ بدل جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خلوص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ سچائی ہے جو سب کو نظر آتی تھی۔ واللہ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کو طواف کی اجازت ہو مگر عبد المطلب کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے، جو خود مالک ہیں ان جگہوں کے، ان کو روک دیا جائے، اور باقی سب یہ کبھی نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اس طرح تو قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ حلیس نے واپس جا کر اہل مکہ کو یہی مشورہ دیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو عمرے سے روکنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہدی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو احرام پوش دیکھا ہے، احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہی بات، مشرکین ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے آگے سے کہا حلیس تو ایک دیہاتی آدمی ہے اور ان باتوں کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، محمد نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے وہ محض اس کی ایک چال ہے۔ یہ سن کر حلیس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا ہمارا تم سے یہ معاہدہ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلے معاہدے ہوئے تھے نا ان کے آپس میں، قبائل کے اکثر معاہدے ہوتے ہیں کہ کون کس کا ساتھ دے گا، کس موقع پہ ساتھ دے گا، کن شرائط کے مطابق ساتھ دے گا، تو ان کے بھی آپس میں معاہدے تھے۔ تو اس نے کہا ہمارا تم سے یہ معاہدہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ جو لوگ بیت اللہ کی تمام تر تعظیم ملحوظ رکھتے ہوئے عمرے کے لیے آئیں ان کو اللہ کے گھر میں حاضری سے روک دیا جائے۔ خدا کی قسم تمہیں محمد کا راستہ چھوڑنا پڑے گا
اور اسے عمرہ و زیارت کی اجازت دینی ہوگی، ورنہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر میں اسی وقت تم سے جدا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد ایسے ہی ہوتی ہے، طاقت ساری وہی اخلاص والی ہے۔ اہل مکہ نے حلیس کو یوں بگڑتے دیکھا، سمجھ گئے تھے کہ اس کے ساتھ تو بہت سارے قبائل ہیں، تو یہ اگر چلا گیا تو سارے قبائل بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اہل مکہ نے حلیس کو یوں بگڑتے دیکھا تو کہنے لگے، حلیس اتنی جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا، ابھی محمد سے مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اہل مکہ کے لیے مصیبت یہ بنی ہوئی تھی کہ جو بھی حدیبیہ جاتا تھا وہاں جا کر اپنا موقف بھول جاتا تھا، اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نوا بن کر لوٹتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اہل مکہ کو آگ لگ جاتی تھی اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر طائف کے بڑے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی نے اہل مکہ سے کہا، میں دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کر محمد کا ترجمان بن جاتا ہے۔ یہ بہت دل کے مضبوط شخص تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے واپس آ کر انہی کے قصیدے پڑھنے لگتا ہے، تو اب میں جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا، اہل مکہ سے، یہ جو طائف کے سردار تھے، میں دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کر محمد کا ترجمان بن جاتا ہے، اور تم اسے سخت سست کہنے لگتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص نہیں جتنا بیٹا باپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے؟ اپنا تعلق بتایا۔ سب نے کہا، کیوں نہیں، بلا شبہ تم بہت پرخلوص انسان ہو، مجھ پر تمہیں کسی قسم کا شک تو نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، سب نے کہا۔ تو پھر میں خود جاتا ہوں اور خود جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ عروہ ایک وجیح سردار تھا اور فن گفتگو سے بھی بخوبی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنانچہ عروہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت فنکارانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ مذاکرات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارے مناظرے کا اصول ہے، ہمیں جب پڑھایا جاتا ہے مدارس میں مناظرہ، یعنی مناظرہ کسی کے ساتھ کرنا ہو تو اس کی جو یعنی اس کے جو ایسے نکتے ہوتے ہیں جن سے دوسرے بندے کو مرغوب کیا جا سکتا ہے، ان میں یہ بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ مذاکرات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتماد سے فریق مخالف پر اپنی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ شروع میں یعنی ایسے کیا جاتا ہے کہ بہت جارحانہ انداز سے بات چیت کا آغاز کیا جاتا ہے، اس طرح حریف مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی سامنے والا مرعوب ہو جاتا ہے، رعب میں آ جاتا ہے، اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر عروہ نے کہا، محمد، تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آدمی اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے اور ان کو ساتھ لے کر اس شہر پر چڑھائی کر دی ہے جو تمہاری آبائی جگہ ہے، اور اس میں تمہارا پورا خاندان آباد ہے۔ تم اپنے مختلف نوع ہمراہیوں کے بل بوتے پر اپنے ہی شہر اور اپنے ہی خاندان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جو اپنی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں؟ قریش کے علاوہ ارد گرد کے قبائل بھی اہل مکہ کی حمایت کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی قوت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے یہ لوگ ان کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یقین کرو کہ اگر اہل مکہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ اٹھیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔
چونکہ اس لمبی چوڑی تقریر کا مقصد جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کو مرغوب کرنا تھا، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ عروہ کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخوبی سمجھتا ہو، یعنی وہی انداز، تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرج کر کہا، اب بات انہوں نے ایسی کی تھی جو میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا، مطلب یہ ہے نا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغوب کرنا چاہ رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے یہ تو حضور پر جانیں لٹانے والے تھے، یہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہوں نے بہت عجیب انداز میں اس کو جواب دینا شروع کیا، میں تھوڑا سا حذف کر کے آگے آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے ایک گالی نکالی تھی اس کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عروہ کو توقع نہیں تھی کہ اس کی بات کا اتنا سخت رد عمل ہوگا، یعنی آگے سے گالی پڑ جائے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ جاری رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی سخت جواب دیا، یعنی وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ جس قسم کی میں نے تقریر کی ہے اور جو جارحانہ انداز میں نے اپنایا ہے، اس کے بعد تو اس کا خیال تھا کہ آگے سارے سب گنگ ہو جائیں گے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لیکن آگے سے صدیق اکبر نے ایسا جواب دیا، سب سے پہلے تو گالی دی اس کو، اور اس کے بعد پھر اپنی بات آگے شروع کی۔ عروہ کو توقع نہیں تھی کہ اس کی بات کا اتنا سخت رد عمل ہوگا، اس لیے حیران رہ گیا اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر اس کا مجھ پر ایک بڑا احسان نہ ہوتا تو میں اس کو ایسا ہی تلخ جواب دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے غیر معمولی ترقی کا اظہار اتنا فی البدی اور بر موقع تھا کہ عروہ کی ساری اکڑ فون ختم ہو گئی، اور وہ مرعوب کرنے اور دونس جمانے کے بجائے نرمی و ملاطفت پر اتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ یعنی پہلے تو وہ انداز تھا نا جارحانہ، وہی مناظرے والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے رد عمل اور ریئیکشن دیکھا تو پینترا بدلا، اب پیار والی گفتگو شروع کی۔ یہی فنکار لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کس طرح دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک طریقہ آزمایا ہے وہ نہیں چلا تو پھر یعنی یہ نہیں کہ واپس اٹھ جائے، پھر دوسرا طریقہ آزمانے کی کوشش۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف داؤ ہوتے ہیں۔ نرمی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ عربوں کا رواج تھا کہ آپس میں بے تکلفانہ گفتگو کے دوران وقفے وقفے سے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں نا علاقوں کے، ان کا یہ رواج تھا کہ یعنی جب ایسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا کہ داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہمارے پاس بھی منت کرتے ہیں نا تو داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یعنی یہ ایک نرمی والا طریقہ ہوتا ہے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک پیار کا انداز ہوتا ہے۔ عربوں کا رواج تھا کہ آپس میں جب بے تکلفانہ گفتگو کرتے تو وقفے وقفے سے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق عروہ نے بھی جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو ہتھیار لگائے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے، تلوار کے دستے سے عروہ کے ہاتھ پر ضرب لگائی اور کہا،
پیچھے ہٹایا اپنا ہاتھ ورنہ میں اسے کاٹ ڈالوں گا. ہم یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول اللہ کی پاکیزہ داڑھی پر اپنا نجس ہاتھ رکھ دے، اس لیے پیچھے کر ورنہ میں بھی تلوار کے ساتھ کاٹ دوں گا. یعنی ایک وہ طریقہ تھا جارحانہ انداز والا، ایک یہ طریقہ تھا پیار والا. دونوں کے رد عمل سامنے آ گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا شان ہے ان کی، اللہ رب العالمین پر ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ جب اس نے رویہ دیکھا حضرت مغیرہ کا تو کہا کتنا سخت اور درست لہجہ ہے تیرا. عروہ نے کہا، پھر جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے اور تو اس کا چچا ہے. یعنی دیکھیں نا، رشتوں کا بھی کوئی احساس نہیں تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں جو لوگ آ جاتے تھے تو ان کے نزدیک پھر نہ باپ کی کوئی حیثیت رہ جاتی تھی، نہ بھائی کی کوئی حیثیت رہ جاتی تھی، نہ چچا کی کوئی حیثیت رہ جاتی تھی. اچھا تو یہ تو ہے. بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا. اب یہ وہ آدمی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے مشرکین کو یہ طعنہ دیا تھا کہ جس کو بھی تم بھیجتے ہو وہ محمد کا ہم نواب بن کے آ جاتے ہیں، اس لیے اب میں جاتا ہوں. تو اب یہ آیا تھا. اب کس کا رد عمل دیکھیے حضور کی دربار میں جا کے کیا ہوا تھا. یعنی جو بڑے فخر کے ساتھ آیا تھا کہ میں مرعوب نہیں ہوں گا. باقی جتنے آئے تھے وہ تو واپس جا کے انہوں نے جو رد عمل دیا تھا ایک دو جملوں میں دیا تھا. یہ جب واپس گیا تو پوری تقریر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اب دیکھیے بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے آنے والے قاصدوں کو دے چکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں. عروہ جتنی دیر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، جتنی دیر وہ بیٹھا رہا، صحابہ کرام کے انداز و اطوار کا بغور جائزہ لیتا رہا، معائنہ کرتا رہا. واپس جا کر اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے والہانہ عشق مصطفیٰ کا اندازہ ہوتا ہے اور آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. عروہ نے کہا اے اہل مکہ، آیا تھا حضور کو مرعوب کرنے کے لیے، اب واپس جا کے مکہ والوں سے بات کر رہے ہیں، وہی انداز جارحانہ. اے اہل مکہ، میں روم، ایران اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہا ہوں، مگر جس طرح اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارہ میں نے کسی دربار میں آج تک نہیں دیکھا. اصحاب محمد کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ تبرک کے طور پر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن سے مس ہو کر گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں بےتابانہ لپکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے. جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. فرط ادب سے سب اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے چہرے کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا. ایسی بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں گے مگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو اور مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکو. تم جو کچھ کر رہے ہو مجھے ڈر ہے کہ اس کی پاداش میں کہیں تم پر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین. یہ وہ شخص تھا جو حضور کو ڈرانے کے لیے گیا تھا اور واپس آ کر اہل مکہ کو اب ڈرا رہا تھا. بہرحال
افسوس کہ اہل مکہ نے عروہ کا معقول مشورہ نہ مانا. وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اصل میں ڈرے ہوئے تھے اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عمرے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ ہوئے. عروہ ان کی ہٹ درمی دیکھ کر ناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کر طائف چلا گیا. مکہ ہی چھوڑ دیا، طائف چلا گیا. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد اب ادھر سے تو لوگ آ رہے تھے. اب حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم کوئی اپنا قاصد وہاں پر بھیجیں. اہل مکہ کی طرف سے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آدمی اہل مکہ کے پاس بھیجنے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے. چنانچہ آپ نے حضرت خراش ابن امیہ کو بھیجا، مگر اہل مکہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کر واپس پہنچے. اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنا چاہا. حضرت عمر تو آپ جانتے ہیں نا، ان کا مزاج بھی آپ سب جانتے ہیں. لیکن حکمت عملی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنی ہو، دعوت دینی ہو تو انتہائی حکمت کے ساتھ کرنی ہے. اب یہاں حکمت دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجنا چاہا، مگر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکین کے ساتھ سخت عداوت چلی آ رہی ہے، میری نہیں بنتی ہے ان کے ساتھ. یہ اپنا مزاج ہے ان کا. جب کفر پر تھے تو وہاں وہ اپنی انتہاؤں کو چھوتے تھے، اور جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر مشرکین ان کو برے لگتے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ عداوت رکھتے تھے یہ مشرکین کے ساتھ. تو انہوں نے عرض کی کہ جب سے اسلام قبول کیا یا رسول اللہ میری مشرکین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لیے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو جائیں گے اور مجھے تنہا دیکھ کر قتل کر دیں گے، کیونکہ مکہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی با اثر آدمی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی جان سے ڈر رہے تھے، یہ تو وہ شخص ہیں جو سب سے آگے لڑنے والے لوگ ہوتے تھے. لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور کو مجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نتیجہ خیز بات چیت آگے چلے. تو اگر انہوں نے مار دیا مجھے تو نتیجہ خیز بات چیت تو نہیں ہوگی، الٹا لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ مقصد تھا ان کا. کیونکہ مکہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آدمی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے. میرے خیال میں اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی عثمان ہیں، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں بہت با اثر ہے، اس لیے کوئی شخص ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی. حضور مشورہ فرمایا کرتے تھے اکثر. یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا. رخصت کرتے وقت جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران صلح کی بات چیت کرنے کے علاوہ ان لوگوں سے بھی ملنا جو ایمان لا چکے ہیں اور یعنی مکہ میں ہیں، اور ان کو تسلی دینا کہ ان کی سختیوں اور آزمائشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. ان قریب اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا غلبہ عطا کرے گا کہ سارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا، پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ان کو تسلی بھی دینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی. جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی معاونت کے لیے 10 اور آدمی بھی ساتھ کر دیے. چنانچہ 11 افراد پر مشتمل یہ وفد مکہ پہنچا اور اہل مکہ کو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقف سے آگاہ کیا، مگر اہل مکہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے محمد کو تو ہم زندگی بھر یہاں نہیں آنے دیں گے، اس لیے اس کی بات چھوڑو. ہاں اگر تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اب یہ آگے محبت کی ساری باتیں آ گئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا گھر حضرت عثمان کے سامنے ہے اور 5 سال مدینہ میں رہے تھے، حج عمرے کے لیے نہیں آئے تھے. 5 سال کے بعد اب آنا ہوا تھا اور کعبہ بھی سامنے تھا. دل کتنا کر رہا ہوگا طواف کرنے کو.
لیکن نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے سامنے اللہ کا گھر، جسے دیکھ کر ہی دل طواف کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں تھی، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ نہیں کرنا طواف، اور اہل مکہ خود اجازت دے رہے ہیں۔ قرضے کے طواف جیسی عظیم سعادت سے بیراور ہونے کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، اس لیے فوراً طواف شروع کر دینا چاہیے، مگر عشق نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان بولے تو ان کی زبان سے عشق بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ واللہ، اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں بھی ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ یعنی حضور کو تو تم نے باہر روکا ہوا ہے، ان کو تو مانے نہیں دے رہے ہو، وہ طواف کر نہیں سکتے ہیں، تو کیا میں اتنا مطلبی اور خود غرض ہو جاؤں کہ وہ نہیں آ سکتے تو میں یہاں کے طواف کرنا شروع کر دوں؟ میں بھی اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اچھا، یہ حضرت عثمان وہاں پر کہہ رہے ہیں مکہ میں، حضور علیہ السلام حدیبیہ میں ہیں، ظاہر ہے بہت سارا فاصلہ ہے بیچ میں، لیکن عشق تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا۔ حضرت عثمان کو موقع ملا تھا طواف کرنے کا، مشرکین نے دعوت بھی دی تھی کہ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اب یہاں حدیبیہ میں آئیے جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ کرام حضرت عثمان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ انہیں مکہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے، اب وہ جی بھر کے طواف کریں گے اور بیت اللہ کا دیدار کریں گے۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے وہ جذبات وہاں پر، اور یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کیسے نہیں کریں گے یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا، جبکہ وہ بیت اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا بس میرا اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، خواہ اسے پورا سال مکہ میں گزارنا پڑ جائے پھر بھی وہ طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ عجیب و غریب حالات ہیں۔ اسی میں پھر آگے حضرت عثمان کی بیعت کا واقعہ بھی آتا ہے، اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، حضرت عثمان کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی تھی مشرکین کی طرف سے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے مکہ میں، چونکہ وہ اکیلے تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ اس افواہ کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے پھر باقی جو صحابہ کرام سے ان سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی یہ موت پر بیعت تھی، اس چیز پر بیعت کہ جب تک دم میں دم ہے لڑتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے حتیٰ کہ ہماری جان چلی جائے، اس چیز پر بیعت لی تھی حضور علیہ السلام، اور سب صحابہ کرام نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہ تمام مومن، وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عنہ، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بیعت رضوان کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات ہے بیعت رضوان کے حوالے سے، اب چونکہ وقت نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آئندہ جمعے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ان ہستیوں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے عشق مصطفیٰ کو قبول فرمائے، اور اس عشق کا کوئی کروڑواں حصہ اللہ پاک ہم کو بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔